ہیلتھ ایشو ضرور ہم ڈسکس کرتے ہیں بیکاز اب جتنی اویئرنیس ہیلتھ کے بارے میں آ گئی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، بالکل فائدہ اٹھائیں، تو کیوں نہ ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں معاملہ۔ سردیاں ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو لوگوں کو مختلف امراض ہو جاتے ہیں، سیزنل فلو ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جو پرانی چوٹ ہے وہ دوبارہ سے دکھنے لگتی ہے، تو بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کی وجہ، کیا یہ معمر افراد میں زیادہ ہوتا ہے یا ہر کوئی اس کا شکار؟ یہاں پر تو وہ مسئلہ ہے نا کہ جب سرد ہوا چلی دل نے تجھے یاد کیا، یہ دل نے درد کو یاد کیا، جو درد کہیں نہ کہیں سے آ کے بس جاتا ہے۔ مطلب پرانے زخم ہرے ہو گئے، یہاں تو ہڈیوں میں بھی درد شروع ہو گیا۔ تو اس کی کئی جو ہے لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کئی چیزوں کو، جس میں ہماری سڑکوں سے لے کے باقی چیزوں سے لے کے، اور پھر ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، لائف سٹائل جو ہے ڈائٹ کا وہ۔ تو ڈاکٹر ندیم آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ بہت شکریہ ندیم صاحب فار یور ٹائم۔ لیکن جب بھی کوئی آرتھوپیڈک سرجن یا کوئی اس طرح کے فزیو تھراپسٹ یا کچھ ایسے شخصیات ہوتے ہیں، اس کے بعد نا ہم فوراً اپنا پوسچر صحیح کر لیتے ہیں ہم، ورنہ ہم تھوڑا عجیب و غریب پوسچر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اکڑے انداز میں ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھیں ہمارا پوسچر کتنا صحیح ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ بھائی یہ سردیوں میں ہی کیوں یہ جو درد ہوتے ہیں یہ کیوں جاگتے ہیں، یا یہ شاعری بھی جاگتی ہے اور درد بھی جاگتا ہے؟ میں نے تھوڑا تڑکا بھی لگایا شاعری کا۔ دیکھیں جہاں کے سردیوں کا ذکر ہے تو اس میں پہلی تو 2-3 بیسک چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو ہر دفعہ سننے کو ملتی ہیں، جی خون کی رگیں سکڑ جاتی ہیں، آرٹریوسکلوروسس ہوتا ہے، اس سے سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، یہ تو بیسک چیزیں ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم اور روٹین چیز ہے جو کہ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ہم لوگوں کی غلط عادتوں سے سمجھنے وہ آتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی۔ سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کی ڈیمینش ہو جاتی ہے۔ جس طرح رگیں سکڑتی ہیں، ہم خود بھی اپنا آپ کو سکڑ لیتے ہیں، 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے آپ لحاف میں گھسیں، آپ کی مسل ایکسرسائزز تو ہو ہی نہیں رہی، جوائنٹ آپ کی موبلٹی تو ہو ہی نہیں رہی، تو اس سے پین پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، جہاں تک سردیوں کے ساتھ اس کو ہم لنک کرتے ہیں تو اس میں ہماری جو نرو ہیں، جو ہماری سمجھ لیں میسنجر ہیں پین کی دماغ تک جانے میں، وہ اوور سینسٹیو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اوور سینسٹیو ہو جاتی ہے جس سے تھوڑا بہت درد ہم کو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ اولڈ ایج یا اس میں، اولڈ ایج میں اصل میں پری ڈسپوزنگ فیکٹر بھی بہت آ جاتے ہیں جو کہ بیسک لائف میں بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آرتھرائٹس ہے، ڈائبٹیز ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ پری ڈسپوز کرتی ہیں، ہر چیز کو سیویئر کر لیتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ایکسرسائز نہیں کرتے لوگ، زیادہ لیتھارجک ہو جاتے ہیں، ویدر کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اسٹریچنگ تو کی جا سکتی ہے، اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ بیڈ پہ لیٹے اسٹریچنگ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ خود پیاس نہیں لگتی ہے سردیوں میں، آپ کو پتہ ہے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ نہیں کرتے۔ ڈی ہائیڈریشن سے آپ کی بہت سے آپ کا سینیول فلوئڈ ہے، یہ تو بڑی گہری باتیں شروع ہو گئیں کہ جوائنٹ میں جو آپ کا فلوئڈ ہے یا آپ کی کارٹلیج بون ہے کہ جو کہ جوائنٹس کو بناتی ہے، اس میں تقریباً 50-40% پانی ہوتا ہے۔ جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے، پانی کی کمی ہوگی، تو آپ کی جو کشن ایکٹ کرتا ہے بٹوین دا 2 جوائنٹس، آپ کا ایک اسٹرکچر وہی ڈرائی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک جگہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ ہائیڈریٹڈ ہیں، ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں۔ یہ جو نکلز ہوتے ہیں آپ کی، یہ جو اسکن ہے، اس کو ایسے پریس کریں، تھوڑی دیر پنچ کریں اور پھر اسے چھوڑ دیں۔ جتنی جلدی یہ اپنی پوزیشن پر آ جاتی ہے، اس کا مطلب آپ ہائیڈریٹڈ ہیں، اور اگر یہ ویسے ہی رہ جاتی ہے تو آپ ڈی ہائیڈریٹڈ۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں لیکن یہ سمٹم یہ اس وقت آتے ہیں جب انسان بہت سیویئر ہیڈ ہو رہا ہے، آپ کو بہت لوز موشن ہو گئے ہیں، وامٹنگس ہو گئی ہیں، آپ کو کوئی قسم کی النس ہو گئی ہے، اس میں جا کے اس قسم کے جو ہے سمٹم یا سائن ڈیولپس ہوتے ہیں۔ ایک دن میں یہاں پہ دفتر سے نکلا، مجھے کچھ کام نمٹانے تھے، اس کے بعد مجھے یاد آیا شام کو جا کے کہ میں صبح سے لے کے 1 گلاس پانی نہیں پیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ مجھے سر میں درد، تو پھر اور کافی ایسے مطلب کھچاؤ مسلز میں ہوا، پھر میں نے پانی جا کے پیا۔ آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں نا پانی کا یورک ایسڈ، اب ہر ایک کو رٹا ہوا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ ہے، لال گوشت منع کیا ڈاکٹر نے کھانے کے لیے، مین اس کا ریزن تو ڈیہائیڈریشن ہے۔ آپ اپنے آپ کو ری ہائیڈریٹ نہیں کریں گے تو جتنے کرسٹلس ہیں یورک ایسڈ کے آپ کے نرو اینڈنگ میں ڈپازٹ ہوتے چلیں گے، جوائنٹ میں ڈپازٹ ہو جائیں گے۔ ایک چیز سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کھانے میں، خوراک میں ہم کیا چیزیں کر سکتے ہیں؟ یہ جو مسلز میں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ایک وہ جوائنٹس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں لوبریکیٹ کرنے والا جو اندر جیلیٹن ہوتا ہے، کولیجن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ آپ کے یہ ہم چلے جاتے ہیں اب میڈیکیشنز کی طرف۔ یہ جو جوائنٹس میں ہوتا ہے یا اپنے جو اپنے جس فلوئڈ کا سینول فلوئڈ کی میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں،
تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو یہ تو قدرتی ایک جوائنٹ میں فلوئڈ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، یہ ہمارے ڈیہائیڈریشن کی وجہ سے تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. ہیوی انٹیک آف واٹر، سب سے پہلے ہم نیچر کی بات کیوں نہ کریں، ہم کیوں بات کریں کہ آپ ہیل گن لے لیں یا ایسی چیزیں لیں کہ جو آپ کے بون کی طاقت، یہ سب کو پتہ ہوتا ہے. ہماری خواتین تو سبھی کمزور ہوتی ہیں، ہر ایک کو کوشش ہوتی ہے کہ کیلشیم لیتی رہیں. نہیں لیکن میں خوراک کی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پر سردیوں میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پائے وغیرہ کھاؤ یا بون بروتھ کا استعمال کرو یا اس طریقے سے بعض اوقات یخنی پیو یا پھر یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں جیسے وہ یہ سیکنڈری طور پہ آپ کی انرجی دینے کے لیے، پروٹین لے، آپ کے ہائی پروٹین کے لیے تو یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. لیکن ڈائریکٹ ایسا افیکٹ کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، آپ پائے کھا رہے ہو، آپ یہ گوند کا حلوہ بنا کے کھا لو، دس ربش، ربش کچھ نہیں. یہ آپ کی کرونک چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو لانگ لاسٹنگ اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. یہ آپ سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی پائے کھا لیا، ہمارے گھٹنے مضبوط ہو گئے. تو سم ٹائمز آپ اوور ویٹ ہیں تو یہ بھی آپ کی ہڈیوں پہ اثر ڈالتا ہے. دیکھیں اسی کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے جب اوور ویٹ ہے نا تو آپ کا پورا جوائنٹ پہلے ویٹ بیک پہ آتا ہے، پھر ہپ پہ آتا ہے، پھر نی جوائنٹ پہ آتا ہے. اچھا نی جوائنٹ ہمارے ویک جوائنٹ ہے کیونکہ اس میں مسلس پاور کم اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے ہمیں آپ نے سنا ہوگا اسٹیٹک کوارٹز. وہ اسٹیٹک کوارٹز وہ ایکسرسائز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ران کے مسلس کو مضبوط کرتی ہیں. اچھا وہ یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی فزیوتھراپسٹ کی، یہ آپ گھر پہ بیٹھ کے بیڈ پہ بیٹھ کے آپ آرام سے 5 منٹ میں یہ اسٹیٹک کوارٹ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کا روٹین بنا لیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ 10 سال کے بعد آپ کے جوائنٹ کی موومنٹ میں کوئی پین ہوگا نہیں. اٹ از ناٹ ڈیپینڈ اپان دا ایج. یاد رکھیں ہمیشہ. سوری بالکل بالکل. ہم لوگ اس پہ اس ٹاپک پہ آ جاتے ہیں نا کہ جی ایج کے ایشو ہے، بڑے ہو گئے. ایج کا ایشو ہم خود بناتے ہیں. ایک ینگ بندہ 40 سال کا ہو سکتا ہے اور ایک جو ہے 40 سال کا بندہ 20 سال کا ہوتا ہے. خود اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز سے اپنے وہ مسلس جو کہ جس کو جوائنٹ کی پرابلم ہے وہ مسلس کو اسٹرانگ کر کے آپ کی پین خود ختم ہو جاتی ہے. تو ہم سب سے پہلے ہم خود کو کیوں نہ دیکھیں کہ ہماری کیا ہے، ہم کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح اٹھتے ہیں. یعنی آج 10 سال پہلے جو لوگ 40 میں ہیں اگر وہ ابھی سے شروع کر دیں تو 50 سال میں نہیں یہ بہت بہتر. اتنا لمبا ضرورت نہیں ہے. آپ یہ سوچ کے اگر لائف گزاریں کہ اگلے ہمیں 5 سال کے بعد ہمیں لائف کیسے گزارنی ہے تو اپنا روٹین بنا لیں. دن میں 5 منٹ کے لیے جب بستر سے سو کے اٹھیں آپ کوارڈیسیپس کی ایکسرسائزز کر لیں. ہاں ایسا ایسا خود ہی آپ کے مسلس پاور اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے. کر سکتے ہیں لیٹے لیٹے. جی بالکل. آپ اگر ویٹ کم نہیں کر پا رہی، ویٹ آپ کا ویٹ اور مسلس پاور دونوں ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہو گیا، آپ کی کوارڈیسیپس اسٹرانگ ہو گئے تو آپ کا نی جوائنٹ نہیں ہوگا پین. آپ ویٹ بھی کم کریں، اچھی بات ہے، تاکہ آپ ہمارا مقصد کیا ہوگا کہ جوائنٹ پہ نی جوائنٹ پہ پریشر کم ڈالنا. اور ویٹ کم کرنے کا یہ مطلب نہیں آپ اسکنی ہو جائیں. آئیڈیل ویٹ جو کہ آپ کی ہائٹ کے حساب سے ہے وہ ویٹ اگر آپ رکھیں تو آپ بہت اچھے. اور ایک چیز میں بھی ایڈ کروں گا سر، آپ اس سے اگری کریں گے آئی ہوپ کہ انسان جب بھی ویٹ پٹ آن کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کا وزن ایک دم 60 کلو سے 80 کلو ہو گیا تو وہ آپ کی اپر باڈی پہ آئے گا لیکن نیز آپ کے وہی رہیں گے، یعنی کہ ان نیز کو وہ وزن اضافی بیئر کرنا پڑے گا. بالکل بالکل. آپ یہی بولا کہ آپ نے ہتھوڑے کی وہ پاور بڑھا دیا لیکن وہ جو وہ نازک جگہ کا وہ رکھا. تو یہ آپ کے باڈی کا اسٹرکچر آپ صحیح مینٹین کریں تو یہ ایج وغیرہ چیزیں زندہ رہنے کے لیے کھائیں اور کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں. چلیں جی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ تو المیہ، تھینک یو سو مچ سر.